بچ جائے. اب آیا نمبر آگے پہ چلیں 15 پہ. جی 15 پہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ جنت الخلد بہتر ہے, ایک ایسی جنت بہتر ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس کا ہمیشہ ان کے لیے ٹھکانہ. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم بھی بہت دفعہ آیا, تو وہ کس لیے آیا, اور جنت کا بھی ذکر بہت دفعہ آیا, اور وہ کس لیے آیا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ اس پہ ایمفیسس ہے, کہ یہ ایمفیسس دینے کے لیے کہ ایسا ہوگا. اور دوسری بات ہے یہ کن کو ملے گی, جو تقویٰ رکھیں گے. اور تقویٰ کون لوگ رکھتے ہیں, تقویٰ وہ لوگ رکھتے ہیں, ایک ابو دردہ ہے نا, ایک صحابی ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں تقویٰ کیا چیز ہے. تقویٰ یہ چیز ہے کہ آپ نے کپڑے پہنے ہیں اور ایک ایسے پاتھ وے پہ چل رہے ہیں جس میں راستے میں تھرون ہے, سارے کانٹے بچھے ہوئے, لیکن آپ ٹپ ٹو کر کے چل رہے ہیں نا, ایسے بچ بچا کے, تو وہ تقویٰ ہے جو آپ بچ بچا کے چلتے ہیں. جو لوگ بچ بچا کے چلتے نہیں نا کہ آج یہ ٹھیک ہے, کل وہ ٹھیک ہے, آج وہ ٹھیک ہے, وہ لوگ پھنستے ہیں بیچ میں. جو بچ بچا کے چلتے ہیں نا, تھوڑا سا ہی بچ جائے, لوگ آپ کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں بیس کی طرف, آپ کے دوست ہی گھسیٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ بچ رہے ہوتے ہیں نا, جو تھوڑا تھوڑا بھی بچ رہے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی کنسیڈر کر لے گا. یہ نہ سمجھیں کہ آج وہ ناراض ہوتا ہے, یہ ناراض. کبھی یہ سوچا ہے آپ نے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تو یہ والا مسئلہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تقویٰ اختیار کریں, یعنی تھوڑا تھوڑا بچ جائیں, اور پہلے اللہ کو رکھیں. جب آپ پہلے اللہ کو رکھیں گے نا تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور جب جنتی پیراڈائز کو دیکھیں گے نا اور وہاں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے, الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آ گئے. اور قرآن میں اس بات کا ذکر کہ لوگ جب وہ ایک بندہ دیکھے گا کہ میرا دوست جنت میں اور وہ شکر کرے گا, وہ کہے گا میں بال بچا ادھر گرنے سے, اگر میں تمہارے پیچھے چل پڑتا نا تو آج میں بھی دوزخ میں ہی چل پڑا تھا, اور وہ اس کا دوست ہی تھا. تو بیسیکلی آپ جو ہے نا اس چیز کو وہ نہ کریں کہ ایک چیز کے پیچھے چلتے ہی پھرتے رہیں اور اس کو ختم نہ کریں. بچوں کو آزادی دیتے ہیں تو وہ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ اب میں اس کو کرنا نہیں چاہ رہی تھی ڈسکس, لیکن آئی مسٹ سے کہ وہ ایون جو انہوں نے موک میں بھی کیا, مجھے لگا جس سے کانسیپٹ کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا کیا ہے. اینڈ پہ آپ نے دیکھی ہوں گی ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی نائٹ کلب ہے, جسٹ لائک لڑکا لڑکی ایسے جیسے نائٹ کلب ہے. میں آپ کو کیا ایسی وہ ہو گئی ہے کہ آپ بالکل اس طرح اکٹھے ناچے, جب اللہ کا حکم نہیں. آپ مسلمان کیا میسج دے رہے ہیں, آپ نے اپنے بچوں کو کہاں پہنچا دیے ہیں. مجھے تو اتنا افسوس, میں نے اتنا استغفار کیا, مجھے لگا یار آپ نے اپنے بچوں کو کہاں پہنچا دی. اٹس ناٹ اے نائٹ کلب. اتنی کون سی آپ کو آزادی, ایک الکوہل کی کمی تھی, دیٹس اٹ, اور وہ بھی پتہ نہیں ہے تھی کہ نہ تھی, اور اب اللہ بہتر جانتا ہے. مطلب آگے جاتے جاتے چیزیں کہاں جاتی ہیں آپ یہ تو دیکھیں. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے بچے اس میں, جب تک وہ آپ کے کنٹرول میں نا, میری بیٹی میرے گھر میں, وہ میری ذمہ داری ہے, میرے اوپر بھی پورا گناہ آتا ہے اگر, اور جیسے مائیں بچوں کی شادیاں نہیں کرتی اور وہ غلط کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کسی لڑکیوں کے پیچھے, تو آپ کی ذمہ داری ہے, کیوں نہیں آپ شادیاں کر رہی ان کی جب وہ اس طرح کی طرف چلے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ اڈلٹ انف ہے تو کچھ کریں, نہیں, جب تک وہ آپ کے کنٹرول میں ہے نا. آپ اگر اب بچہ گریڈ نہیں لائے گا نا تو آپ اس کی یہ بند کر دیں گے, وہ بند کر دیں گے, گاڑیاں چھین لیں گے, یہاں نہیں پھر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, ہوٹلنگ نہیں کر سکتے, لیکن آپ اور کچھ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ آپ کو یہ پرسنل لگے, برا لگے, اچھا لگے, بٹ دیٹ از جو غلط چیز ہے نا وہ غلط ہے, اور غلط چیز سے روکیں. اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی صرف باتیں نہیں ہیں, یہ واقعی, اور یہ ایسا نہیں کہ صرف یہ یہاں تو بے شک شرک کا ذکر ہے, لیکن اس میں ہم سارے بھی پھنسنے والوں میں سے ہی ہیں. اگر ہم اللہ کے کمانڈ کو اس طرح کریں گے نا تو پھر پھنسنے والوں میں سے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس میں یہی بتایا کہ یہ ٹھکانہ بہتر ہے, دوزخ کا راستہ بہتر ہے کہ جنت کا بہتر ہے. تو آپ ان سے پوچھیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا. جنت میں کیا ہے, جو چاہیں گے. دنیا میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا, آپ کتنے بھی ہوں آپ سیٹسفائی نہیں ہو. آج آپ 5-10 ہزار کا پرس بھی لے لیں گے نا, کل ایک اور ماڈل خوبصورت سا آیا ہوگا, آپ نے کہا ہوگا یہ کیا لیا, یہ تو بکواس ہے, دوسرا لے کے آتے ہیں. ایسے ہی ہے دنیا, تو ایسے ہی چلتی ہے. لیکن جنت میں ایسے نہیں ہے, جو آپ چاہیں گے وہ دوسرا اسی وقت آپ کے آگے آ جائے گا. ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے, اس میں کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ بات خدا کا پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے. اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیزائر اس طرح کی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پورا کیا جائے گا. یہ ایسا نہیں کہ اللہ کے اوپر لازم ہے, اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے کہ جو اچھے لوگ کرتے ہیں نا اللہ ان کو اجر دے گا. یہ اللہ نے ان کے لیے اجر خود کے اوپر لازم کریے. ہمارا تو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اللہ سے سوال کریں کہ آپ یہ ہمیں دے دیں اور ہم یہ کر لیں گے. تو میرا خیال ہے اذان ہو رہی ہے. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول اللہ. جی اب ہم آیا نمبر 16 پہ چاہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا وہ نہیں ہے، باتیں نہیں ہیں، ایکچولی اللہ تعالیٰ پھر جنت اللہ تعالیٰ دیں گے جو تقوی اختیار کریں گے. آیا نمبر 17 پہ ہیں ہم، ٹھیک ہے. اور جس دن اللہ ان کو اور ان کی جنہیں یہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا، یعنی کہ جو بھی حضرت عیسیٰ ہیں یا بت ہیں یا پتھر ہیں، اور آپ کو پتہ ہی اللہ ہر چیز کو بلوا سکتا ہے، ان کو جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ اور ان سے پوچھے گا کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا؟ یہ خود گمراہ ہو گئے، یعنی یہ ایسے تھے کہ خود ہی گمراہ ہوتے چلے گئے اور میسج پہنچا. تو گمراہ ہم نے سورہ مائدہ میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ، اور انہوں نے اسٹارٹ سبحانکا سے کیا، یا اللہ تو ہی ساری گلوری کے قابل ہے اور میں نے تو ان کو گمراہ نہیں کیا. اور سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے اینجل سے بھی یہ کیا، اور انہوں نے کہا نہیں تو ہمارا اولیاء ہے، اور یہ تو جن یعنی شیطان کے پیچھے لگ گئے. اور سورہ مریم میں اور یہ سارا یہی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو بتوں کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان سب کو اکٹھا کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ان کو گمراہ کیا؟ انتم جو یہ انتم نے کیا تم نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کیا کرے گا، پوچھے گا کہ یا تم سب نے ان کو گمراہ کیا یا خود ہی گمراہ ہو گئے، تم نے میسج دیا اور خود ہی گمراہ ہو گئے تھے. جیسے قرآن آیا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے لیکن مان ہی نہیں رہے، وہ میسج دے رہے ہیں تو بھاگتے چلے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد اگلی آیت چلتے پہلے پھر اس کے بعد آگے بھی ڈسکس کر لیں وہ اس کے ساتھ کے. تو پھر وہ کیا کہیں گے، کوئی جو حضرت عیسیٰ ہیں یا جو بھی حضرت عزیر ہے یا وہ بت ہیں جو بھی، وہ کہیں گے تو پاک ہے یا اللہ سبحانکا، تو پاک ہے. ہمیں یہ بات شان نہیں دیتی تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادوں کو برتنے کی نعمتیں دیں یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جواب میں اللہ تعالیٰ کو کیا کہیں گے، یا اللہ تو پاک ہے، ہم نے تو مطلب یہ ہم نے ان کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، اور ہم یہ اور تو نے کیونکہ ان کو اتنی نعمتیں دے دی. اور آپ کو پتہ ہے جو لگژری میں پڑے ہوتے ہیں نا لوگ، وہ پھر اللہ کا شکر بھی ذرا کم ہی ادا کرتے ہیں بلیسنگ میں. میں اوور آل ایک بات کرتی ہوں، جو ذکر ہے نا یہاں دو چیزوں میں، ایک تو وہ ذکر بھول گئے یعنی کتاب تیری بھول گئے، اور دوسرا نعمتوں کا شکر بھول گئے. کسی چیز کو بھی لے لیں، یعنی کہ دنیا میں ایسے غرق ہوئے کہ انہوں نے نہ تیری نعمتوں کا شکر نہیں کیا. کسی کو آپ کچھ کہتے ہیں نہیں وہ یو ڈیزرو اٹ، جب یہ لفظ یوز کرتے ہیں نا مجھے ایسا وہ ہوتا ہے ڈیزرو اٹ کیا ہوتا ہے؟
کوئی چیز یہاں ڈیزرو نہیں کرتا, سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا کہ ہم ڈیزرو کرتے. کوئی بچہ کوئی گریڈ بہت اچھی لگی یہ ڈیزرو کرتا ہے, ڈیزرو کچھ بھی نہیں کرتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اس نے اس قابل بنایا کہ کچھ کر سکتا ہے. تو بیسیکلی جو زیادہ آسانیوں میں پڑے ہو جاتے ہیں ان کو کیا, آپ خود دیکھ لیں, دعوتیں چل رہی ہوتی ہے, کچھ نماز سب سے آخری چیز ہوتی ہے. اکثر تو لوگوں کی نمازیں ہی رہ جاتی ہیں, تو اس کو بھولی بھی ہوتی ہے, اور باقی چیزیں سب چل رہی ہوتی ہے کہ وہ ارینجمنٹ سب صحیح ہو جائے, سب صحیح ہو جائے, بھلے نماز دیر سے بھی ہو جائے یا نکل بھی جائے تو خیر ہے. تو وہی والا مسئلہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو آسانیاں دی کہ تاکہ وہ اور اللہ کی عبادت کریں. کچھ لوگ عبد الرحمن بن عوف جیسے تھے کہ جو اور عبادت کرتے تھے, اور کچھ لوگ ایسے تھے جیسے ابو جہل ابو لہب والے تھے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور میسج دیا اور وہ میسج ہی نہیں سمجھ آئے, بلکہ شوق سے قرآن سنتے تھے لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں تھے. تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, اپنے اس کے چکر میں جیسے فرعون بنا ہوا تھا, میسج نہیں سمجھ رہا تھا تو اس لیے وہ بھول گئے, اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے. مطلب یہ تھے کیونکہ مانتے نہیں تھے تو وہ ہلاک ہونے والی قوم تھی, اور تیری عبادت کرنے والوں میں سے نہیں تھے یا تیرے میسج کو سمجھنے والے میں سے نہیں تھے. آیت نمبر 19 پہ چلتے ہیں. تو کافروں انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ اب ان کو کہہ رہے ہیں جو ان کے فالوور تھے, وہ جن کو پیچھے تم چلتے ہو, کسی پیر کے پیچھے, کسی حضرت عیسیٰ کے پیچھے یا ان کے پیچھے, تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کہا ہی کچھ نہیں, تو تمہارا کون. وہ کہتے ہیں نا جیسے کرسچنوں کا ایک کانسیپٹ ہے, میری بیٹی مجھے بتا رہی تھی کہ ہمارے, کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ فوت نہیں ہوئے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں گے. کچھ کرسچن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کراس پہ فوت ہو گئے تھے لیکن پھر آئیں گے دوبارہ. لیکن انہوں نے ہم ساروں, کیونکہ انہوں نے اتنا ٹارچر سہا تو ساروں کے گناہ وہ ساتھ لے گئے ہیں, تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی سمجھے آپ نے قتل بھی کر دیا تو آپ خیر اگلے جان کچھ نہیں ہونے والا. تو بیسیکلی وہ سارے یہ ان کا یہ کانسیپٹ ہے. تو ویسے بھی دیکھیں کیا انصاف ہے, گناہ آپ نے کیا اور ایک تیسرا بندہ لے کے آپ کا چلا گیا گناہ, اور آپ کو کوئی آپ کی سزا نہیں ہے. آپ نہیں چاہیں گے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو وہی پکڑا جائے, ظاہری سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا, یعنی کہ انہوں نے تم کو تمہاری بات میں, مطلب وہ تو کہہ رہے ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں, ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں ایسے. بس اب تم عذاب کو نہیں پھیر سکتے, تو اب تم نہیں روک سکتے, نہ تمہیں کوئی مدد آ سکتی. یہ ظاہری سی بات ہے, جب وہ کہیں گے نا آخرت میں یا اللہ ہمیں واپس کر دے, تو وہ نہ واپس جا سکیں گی نہ ان کو کوئی مدد مل سکے گی. اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یعنی کہ جو شخص بھی ظلم کیا ہے, سب سے بڑا ظلم کیا ہے, سب سے بڑا شرک ظلم جو ہے نا وہ شرک ہے. تو یہ کیونکہ بیسیکلی مشرکین پہ ہے, جو بھی ظلم کرے گا نا تو وہ عذاب چکھے گا. اور جو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے, وہ عذاب ان کے لیے, مسلمانوں کے لیے بھی ہیں. وہ عذاب جو صلات کو نہیں چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے احکامات کی, انہیریٹنس کے لاز ہیں یا کوئی بھی اللہ کے لاز ہیں ان کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں اور ان پہ توجہ نہیں دیتے اور عمل نہیں کرتے, تو وہ تو عذاب ان کو بھی آنے نا, جو ناانصاف ہیں, جیسے ہمارے حکمران ہیں, کرپٹ ہیں. تو یہ نہ سوچیں کہ ان کو ظلم نہیں ہے, جو بھی ظلم کرے گا نا, غلط کام کرے گا, تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزہ چکھائے گا. آگے جی, اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھی بھیجے. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جتنے بھی پیغمبر بھیجے, یعنی یہ حضرت ابراہیم کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے, تو وہ کیا نہیں کھاتے پیتے تھے, وہ کیا نہیں بازاروں میں جاتے تھے, تو وہ بھی بازاروں میں جاتے تھے, چلتے پھرتے, اور چلتے پھرتے تھے, بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے, کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارے پروردگار دیکھنے والا. یہ نا ایک پوری بیس ہے اس پوری اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے تو اس چیز کو ایڈریس کر دیتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں, جو بھی بھیجے ہیں, وہ ہر چیز کو وہ کرتے تھے, کھاتے پیتے تھے, سب کرتے تھے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ کھائیں پیے نہیں, چلے نہیں, اور انسان نہ, اور مارکیٹ میں جا کے آپ لوگوں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک خود جاتے تھے پیغام دینے. حج میں لوگ جب اکٹھے ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تک جاتے تھے ان کو بتانے, پیغام دینے. ہر کوئی ان کے گھر بیٹھے نہیں رہتے تھے, ایسے نہیں کہ خود بیٹھے رہے اور کسی نے کچھ نہیں کیا. امام کرتے بھی تھے نا, کچھ لوگ ان کے پاس, وہ بہت بڑے نالجیبل اسکالر ہیں, کچھ لوگ ان کے پاس آئے کہ اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں, ہم کوئی کام نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نا خود ہی ہمیں دے دے گا. تو وہ کہنے لگے اس سے بیوقوفی والی بات تو میں نے کبھی سنی نہیں, کیوں تم نے ایسے سوچا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ قرآن میں آیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ایک بلیک اسمتھ تھے, وہ آرمر کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسکل دی تھی, وہ اپنا کام کرتے تھے. ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اسکل دی ہوئی تھی اور وہ کام کرتے تھے اور پریچ بھی کرتے تھے. تو پھر وہ کہنے لگے کہ نہیں, اصحاب صفہ کام نہیں کرتے تھے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کتابیں آپ پڑھیں گے نا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اصحاب صفہ بھی کام کرتے, بھلے وہ اور جابس کرتے, جیسے کسی کو پانی بھر کے لا دیا یا کسی کی لکڑیاں دیتی اس کو آگ جلانے کے لیے, تھوڑے وہ کر لی. مے بی وہ زیادہ ٹائم بے شک ان کا یہی ہے مسجد میں نکالتے تھے, لیکن اپنا جتنا وہ کر سکتے تھے نا اتنے ایفرٹ کرتے تھے. تو ہر پروفٹ جو ہے وہ کام بھی کرتا رہا ہے اور میسج بھی دیتا رہا ہے. اگر ایسے اللہ تعالیٰ توکل پہ کچھ دے نا, تو آپ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ
بدر میں سب سے زیادہ مشکل جو جنگ لڑی ہے نا مسلمانوں نے، بدر کی ہے. 313 نہتے کچھ ان کے پاس نہیں تھا خاص، اور وہ اتنی تیاری کر کے آ رہے تھے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ٹھیک ہے میں تو اینجل بھیج دیتا ہوں، تم لوگ گھر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا، تم ایفرٹ پٹ کرو. آپ نے ہم نے سورہ مریم میں پڑھا نا کہ حضرت بی بی جب مریم پریگننٹ تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، آپ ذرا شیک کریں ٹرک کو، پھر اس میں سے کھجوریں گریں تھیں. پریگننٹ عورت تھی، کتنا شیک کر پائی ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بس یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے سے ایفرٹ کرو، ایفرٹ کرو گے نا دے اللہ دے گا. تو ایسا نہیں کہ آپ ایفرٹ نہیں کریں. بالکل اسی طرح سی جب سپلٹ ہوا تو آپ پہلے اس کو لاٹھی ماریں، پھر آپ اس میں سے چل کے نکلیں، پھر ہی پیچھے سے لوگ آئیں گے. تو ایسے نہیں اللہ تعالیٰ اڑا کے پہنچا دیتا پوری قوم کو ادھر. تو یہ آپ کو نا ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہیں، نبی بھی ایفرٹ کرتے تھے، بازاروں تک جاتے تھے. آپ کو یہ بتاؤں پوری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تھے نا 25 دفعہ باہر نکلے ہیں آؤٹ آف ٹریول کرنے کے لیے، گھر سے جنگوں کے لیے یا کسی سے ملاقاتوں کے لیے. ہمیشہ اپنا بیگ پیک کر کے گئے، ہمیشہ. کبھی ایسے نہیں تھے کہ وہ نہتے گئے کچھ ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں کھانے پینے کی یا کچھ بھی نہیں، ہمیشہ تیار ہو کے گئے. امام احمد کی ایک بک ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا میں تو حج پہ جا رہا ہوں لیکن میں کچھ تیار نہیں کر رہا کیونکہ اللہ توکل ہے. تو انہوں نے کہا پھر تم اکیلے جاؤ، ہم نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ کیونکہ. تو کہنے لگا نہیں میں تو جاؤں گا گروپ کے ساتھ ہی. انہوں نے کہا اس طرح تو تم دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہو، اپنی تیاری آپ پوری رکھیں، پھر آپ کے پاس چیز کم زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ کی مہربانی ہے وہ کر دے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی تیاری نہ رکھیں. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ وہ بھی جاتے تھے، کام کرتے تھے اور تبھی میسج بھی دیتے تھے کیونکہ وہ انسان تھے نا. اسی طرح اور دوسرا یہ کہ ایک بندہ دوسرے کے لیے فتنہ ہے. آپ اس کو دیکھ لیں، ایک بندہ دوسرے کے لیے فتنہ ہے. اب کوئی چیز میں بھی آپ ایک دوست دوسرے کے لیے فتنہ ہے، وہ اس کو غلط چیز کے لیے لے کے جا رہا ہے تو وہ فتنہ ہے. رشتہ دار سب سے بڑا فتنہ تو رشتہ دار ہیں. کئی باتیں ان کی اچھی نہیں لگتی، آپ کہتے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کریں. تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے. تو یہ جو بات ہے نا بصیرہ والی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو آپ اگر اس کو اچھے سے ہینڈل کریں گے نا صبر سے اور اس طرح سے، تو پھر جیسے ہسبینڈ کی کئی باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، لوگوں کے گھروں میں فساد ہی اس طرح کئی چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ وہ فساد بہت بڑا کریٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. اگر آپ اس کو صبر سے ہینڈل کریں، اسلام کے حساب سے ہینڈل کریں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور یہ سوچ کے کریں گے کچھ بھی چیز آپ کرتے ہیں نا اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ اس میں کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا. مسلمان جب ان کے پاس آتے تھے نا اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کب ان کے اوپر عذاب آئے گا، اتنا ٹارچر مکہ والوں نے کیا ہوا تھا تو انہوں نے بھی صبر ہی کیا تھا. تو آج کیا تھا وہ پھر ایک ٹائم آیا پورا فتح مکہ ان کا تھا. زندگی مشکل ہے، زندگی کبھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے، ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہیں، لیکن آپ نے اس میں سروائیو کیسے کرنا ہے. اور یہی آپ کا ٹیسٹ ہے جو اللہ نے لکھا ہے نا، فتنہ ہے. ہر بندہ، اسی لیے تو لوگوں سے بھری ہوئی ہے دنیا، ہر بندہ دوسرے بندے کے لیے فتنہ ہے. اور اس میں یہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ پھر آپ کا یہی ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ آپ اس کو کیسے کر رہے ہیں. بچے کے لیے ماں فتنہ ہے، ماں کے لیے بچہ فتنہ ہے، اور غریب کے لیے امیر ہے کہ اس کو کیسے کرتا ہے. علم کے لیے نا علم والا ہے کہ وہ اتنا اکڑ تو نہیں گیا کہ میرے پاس اتنا نالج ہے. نا علم والا ہے یہ کتنی جیلسی میں تو نہیں آ گیا کہ اس کے پاس علم ہے. مطلب ہر بندہ آپ کسی طرح سے بھی دیکھیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں کی وجہ سے آزماتا ہے. اور یہی ایک زندگی کا طریقہ ہے. مطلب آخرت میں بھی پل صراط ہے جہاں سے پاس ہونا ہے، اور دنیا کی بھی پل صراط ہی سمجھ لیے جہاں سے پاس ہونا ہے. اور جو یہاں اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا اور صبر کرے گا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا، سب سے بڑی بات یہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا، غلط چیزوں میں نہیں ڈلتا رہے گا کہ نہیں وہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے تو میں نے بھی کرنا ہے. اپنی ایک انڈیویجویلٹی رکھیں، اپنی ایک پرسنالٹی رکھیں کہ آپ کی اپنی کیا کامنر نہ بنیں. ہم کامنر نہیں ہیں، ہم اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، اللہ کے پیغام کو سننے والے ہیں. تو اس لیے اسی طرح جیسے کوئی قریب آتا ہے آپ کو مانگنے کے لیے تو وہ آپ کے لیے بھی ٹیسٹ ہے کہ آپ نے اس کو دینا کہ نہیں، یا آپ ججمنٹ میں ہی پڑ جاتے ہیں کہ اس کو دینا چاہیے کہ نہیں، اور اتنے کنجوس ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک حدیث پاک بھی ہے کہ عالم کے لیے جاہل فتنہ ہے اور جاہل کے لیے عالم فتنہ ہے، مالک کے لیے اس کی رعایا فتنہ ہے اور رعایا کے لیے مالک فتنہ ہے، اور قوت کے لیے ضعیف جو طاقت والا ہے اس کے لیے بوڑھا فتنہ ہے، بوڑھے کے لیے طاقت والا، اور اسی طرح سلطان کے لیے رعایا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے فتنہ ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ پوری دنیا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس کے تھرو ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھے گا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. اور اگر تم اتصبرون، اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم نے صبر کیا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. اور یہ بہت سی مثالیں میں قرآن میں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. اور اسی لیے صحابیوں کا، شہیدوں کا، پیغمبروں کا اتنا بڑا رتبہ ہے کیونکہ انہوں نے صبر بھی کیا ہے اور کیونکہ ان کی زندگی بہت ٹارچر میں گزری ہے. تو یہ آج کا لیسن تھا. اب انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کوئی کوسچن تو بتا دیں پلیز.